الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وبشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہ الاسر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور سورہ حج کے اس حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وبشر المحسنین اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں ہم سورہ حج ہی کی ایک آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی اور عرض کر رہا تھا، اور اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وبشر المخبتین، وہاں مخاطب فرمایا عاجز لوگوں کو کہ جنہیں عجز نصیب ہے، انکساری نصیب ہے، ان کے لیے خوشخبری، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ جب میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر احکامات قربانی کے ہیں، قربانی کی ادائیگی کے حوالے سے بات ہے، اور اس قربانی کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے اس کی بات ہے، لیکن تفسیر میں جب بات کی جاتی ہے تو معنی بعید بھی زہر بحث آتے ہیں، چونکہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور حکم ہے اللہ کا مخلوق کی طرف، رہنمائی ہے اللہ کی مخلوق کی طرف، رائے ہدایت ہے اللہ کی طرف مخلوق کو۔ تو یہاں پر جو بات جس پہلو پر بیان فرمائی جاتی ہے وہ ایک اصول وضع ہو جاتا ہے۔ تو قربانی ہی کی صورت میں اللہ نے جو احسان فرمایا کہ اس بحر میں، اس پہلو میں جب بندہ فرما بردار ہو اور اللہ کریم کا حکم صدقے دل سے مان رہا ہو تو اسے ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے جو عاجزی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور یہ واقعہ بے شمار دفعہ بیان کیا جاتا ہے، اور عید قربان پر بھی، قربانی کے حوالے سے بیانات پر بھی، اور وہ درد اور وہ محبت جو اللہ کے تعلق میں بندہ قربان کر سکتا ہے، کئی پہلوؤں سے اس واقعے کا بیان کیا جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کی تفصیل سے کوئی بندہ ناواقف ہو۔ قرآن کریم میں بیان ہے، علماء کرام اس کی تفسیر، تشریح، بے شمار بحث ملتی ہے جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں،
اللہ رب العالمین کی وہ مخصوص ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے چنا. انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنا بیٹا قربان کر دیا. یہ اللہ کی مرضی. اس نے ان کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیج دیا، وگرنہ انہوں نے صدقنا، قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو عہد ہے اس کو سچ کر دکھایا. آپ غور کریں تو دنیا میں اس عالم خلق میں فطری تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے جو اولاد کی محبت ہے. ایسا دیکھا ہے، ایسا سنا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اولاد کی اس حد تک اولاد کو خطرہ لاحق ہو کہ جان جا سکتی ہے تو والد اپنی جان دینا اس کے لیے آسان ہے بنسبت اس کے سامنے اس کے بیٹے کی جان جائے، بنسبت اس کے کہ اس کے روبرو اس کی اولاد کی جان جائے. اگر باقیمیوں ہوش و حواس، جس کے حواس سلامت ہوں اور اس کے احساسات بھی انہی حواس کے تحت ہیں جو سلامت ہوں، تو ایسا موقع اگر آ جائے کہ ایک جان دینی ہے، چاہے ذاتی دینی ہے یا بیٹے کی دینی ہے، تو انسان بیٹی کی جگہ شاید والد یا باپ، بلکہ یقیناً اگر ہوش سلامت ہیں اور یہ جو فطری تقاضے اور محبت کے جو پہلو ہماری اس عالم خلق میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ یقیناً بیٹے کی جان نہیں دے گا. وہ کہے گا میری جان لے لی جائے اور اس کے عوض میری جو اولاد ہے اسے چھوڑ دیا جائے. اب باقیمی ہوش و حواس اور اس سطح کے ہوش و حواس کے مخلوق کی رہنمائی کرنی ہے. بے شک یہ عظمت اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہی کی ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی قربانی باقیمی ہوش و حواس اپنی اولاد کو ذبح کر دیا جائے. چونکہ ان ہستیوں کے جو ایمان کی سطح ہے اس کے سامنے عالم خلق حائل نہیں ہو رہا. انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ان مقرب ہستیوں کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا مخلوق تک اپنی بات پہنچانے کا، انہیں راہ ہدایت عطا فرمانے کا، انہیں اپنی ذات سے شناسائی حاصل کرنے کے جتنے طور اور طریقے اور جو رستے ہیں ان ہستیوں کو سبب بنا. اب یہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے تمام جو خلق کے حصے ہیں وجود کے ساتھ، جو عوارضات ہیں اور ہوش کے ساتھ، آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری رکھ. اب وہ تعلق جو اللہ کی دوستی کا ہے، جو خلیل اللہ کا ہے، اس کے سامنے اگر اولاد کا بھی حکم آیا تو اس کی حیثیت ثانوی ہے. بے شک یہ عظمت اللہ کے نبی کی، اور اللہ کریم کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے کمزوروں کو اللہ کریم نے جانور قربان کرنے پر اس قربانی کا ایک حصہ جو ہے وہ عطا فرمانے کا وعدہ فرما. کتنے کریم ہے، کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ کریم نے اس قربانی کی سنت کو زندہ تو رکھا. وہ مالک کل کائنات یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اپنا بیٹا قربان کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے پیچھے جو بچھڑا بنایا اور جو عبادات کی اور جو شرک کیا، اس کی توبہ میں انہیں اپنے سر کٹانے پڑے کہ توبہ اس کی قبول ہوگی جس کا سر تن سے جدا ہوگا. اور کتنے ہی سر تن سے جدا ہوئے، اور جو بچے وہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی. وگرنہ توبہ کی شرط یہ تھی کہ اس کی توبہ قبول ہوگی جس نے بھی یہ شرک کیا وہ اپنا سر، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. سزا یہ تھی. تو اللہ کریم اگر اسے مقرر فرما دیتے کہ میرے تعلق کے لیے ہر ایک کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا تو اس کے بنا کوئی چارہ نہیں تھا. ایک بات.
اور دوسری بات یہ ادراک نصیب ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا تعلق کتنا ہے، تو ایک بیٹا کیا اپنی ذات سمیت سب کچھ قربان کر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے، وہ بھی اس کی اس بات اور اس شکرانے کی ادائیگی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہو سکے، ہم سب بھی قربان ہو جائیں تو۔ لیکن وہ کتنے کریم ہیں، اللہ نے خود تخلیق فرمایا، ہم تو مخلوق ہیں، اللہ کریم جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، اس کی ذات علیم ہے، خالق بھی ہے علیم بھی ہے، ہمارے ایک ایک حصے کو وہ اتنا جانتا ہے کہ اتنا تو ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم خود کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے۔ تو اس رب العالمین نے ہم کمزوروں کو اس عطا کے لیے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری خدمت پر جو مامور ہے اس میں سے کچھ قربان کر دو تو تمہیں یہ چیزیں عطا کروں گا، تمہیں یہ کیفیات عطا کروں گا۔ تو جب اس پچھلی آیا کریمہ کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا تو میرا جو نقطہ تھا یا جو ایک سوال میں نے خود اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسی بات کہتے ہیں کہ جب اس بات کو کھریدا جائے یا مزید واضح کیا جائے تو وہ ایک ایسی شکایت بن رہی ہے جو مخلوق خالق کو کر رہی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں بیمار ہوں یا میرے گھر میں بیماری ہے یا پریشانی ہے۔ اب یہ سمجھ لیا جائے کہ عبادات کا حاصل جو ہے وہ صحت مند زندگی ہے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ عبادات کا حاصل جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں خوشگوار ماحول میں زندگی گزارنا ہے۔ عزیزان من، عبادات تو اس لیے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق، اس نے پیدا عبادت کے لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کو فرمایا۔ ہماری طرف یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم نے چند سجدے کر لیے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہمارا قرض جو ہے وہاں چلا گیا، ہم تا حیات سر بسجود رہیں اور سبحانہ ربی الاعلیٰ کی تسبیح جو ہے اس کا تسلسل رہے، شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہے کیا وجود ہمارا ہے؟ یہ دنیا، یہ خلق، اس کی جو حصے روزمرہ کی زندگی کو چلا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے ہیں؟ وہ استعداد جس استعداد کو بروئے کار لا کر ہم دست بستہ قیام میں کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ استعداد کیا ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے؟ کوئی شے ہے نہیں جو من جانب اللہ نہ عطا کی گئی ہو۔ جب سارا کچھ اس کا عطا کیا گیا ہے اور ہر شکرانے کے ضمن میں اسی کی عطا کی ہوئی حصوں کو استعمال کرنا ہے تو شکرانہ کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ اس نے اتنا بڑا احسان فرما دیا کہ تم اس پہلو پر زندگی بسر کرو، میں تمہیں محبوب کر لوں گا، تمہیں اپنا قرب عطا کر لوں گا۔ یہ تو کتنا انعام ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کریم وہ درد اور وہ محبت اور وہ تعلق دے جو خالق کے ساتھ مخلوق کا ہے، کوئی ذرہ اس کا نصیب ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جو اس کے احسانات ہیں۔ شکرانہ تو پھر بعد کی بات آئے گی۔ تو جب بندہ اس قربانی کی کیفیت سے گزرتا ہے، اب انہوں نے تو اولاد کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اولاد کی قربانی کی، ان پر تو حکم تھا۔ ہمیں وہ جانور جو ہماری ہی خدمت پر مامور ہیں، اور اگلی آیات جو ہیں ان ساری میں قربانی کے حوالے سے بیان ہے، احکامات بیان ہے، اور قربانی کے جانوروں کا دینا بیان ہے، ان کی تقسیم گوشت کی پہچان ہے، کھانے کے حوالے سے کہ کون کون کھا سکتا ہے، کیا تقسیم ہے، اس پر جو احکامات ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن جو اصول میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی سے ہٹ کر اور بہت محبت سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے قربانی ادا کرتا ہے تو اسے ایک عجز نصیب ہوتا ہے، عاجزی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اب دنیا کے معاملات میں ہم عاجز کسے کہتے ہیں؟ بے بس کو کہتے ہیں۔
بے شک مخلوق کے مابین اگر عاجز ہو، اس کے معنی اور ہوں گے، اس کے مفاہیم اور ہوں گے، اس کی تشریح اور ہوگی، لیکن جب مخلوق خالق کے حضور جا کر عجز و انکساری کی کیفیت میں ہوگی تو یہ کامیابی کی صورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ جس مقصد کو اس نے پیدا فرمایا اس مقصد کا حصول کیا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب جب بندہ مقصد تخلیق کو پہنچا تو وہ تو کامیاب ٹھہرا، اس نے تو کچھ حاصل کیا، اور بارگاہ عزت میں جب اپنا کچھ نہ سمجھا جائے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور جب یہاں عاجزی نصیب ہو تو اس پر یہ انعامات ہیں جو آیا کریمہ پر، جس پر میں نے پچھلی جمعۃ المبارک میں تفصیل کی اور میں نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ ایک بار پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ چونکہ جو احباب اس دفعہ بیان سن رہے ہیں شاید انہوں نے وہ تفسیر نہ سنی ہو، لیکن تفسیر جو ہے وہ میں اگلی آیا کریم کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج کی تلاوت ہے۔ تو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ عاجز لوگوں کے لیے، جنہوں نے ذات کی نفی کر لی، جنہوں نے اس حق کو سمجھ لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عاجزی کیسے نصیب ہوئی؟ محبت اور شوق سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ اب قربانی کو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کا قربان کر دینا یا رواجی انداز میں لے لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے حضور قربانی کی جا رہی ہے اور اس قربانی میں نشانی اور جو ابتدا ہے وہ والد اور بیٹے کے درمیان بات ہے، بیٹے کی قربانی سے اس بات کی شروعات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے حصے جو اپنی پسند کے ہیں، جو اپنی ناپسند کے ہیں، جو اپنی چاہتوں کے ہیں، اور جو اپنے مطابق اپنے لیے کامیابیوں کے، ان سب کو قربان کرنا ہے۔ کس خاطر؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اور جب اس کیفیت سے بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کو عجز کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اس پر یہ انعام ہے جو آیا کریمہ کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، انہیں تقویٰ کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم اپنے روزمرہ معمولات میں شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی عبادات کی پھر بھی میرے لیے مسائل ہیں۔ وہ فرماتا ہے جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب کسے صبر مل رہا ہے؟ عاجز کو صبر مل رہا ہے۔ عجز کی کیفیت کس طرح مل رہی ہے کہ اپنی مرضی جو ہے وہ قربان کر دی جائے۔ اس قربانی میں کیا ہو؟ شعبدہ بازی ہو، لوگ کہیں ہاں واہ واہ ہو، نہیں، اس میں عجز کی ہی کیفیت درکار ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جو کچھ کر رہا ہوں خالص اللہ کی ذات کے لیے، خالص اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، خالص فرما برداری ہو، تو یہ عجز کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب صبر نصیب ہوتا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، تو جو ان پر مشکل پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، وَمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ نماز عبادات میں فرائض میں بہت بڑا حکم ہے، تو اسے ضرور فقہ میں اس پر جو بحث ہے اسے ضرور دیکھیے گا۔ اب یہ بات تعلق کی ہے جو خالق کے ساتھ ہے کہ ہم عمومی زندگی کی مجبوریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی ضروری اور کتنی اہم ہے اس کے بارے میں احکامات اور جو حدیث ہے اس سے ضرور دیکھیے گا کہ فقہ میں اس کی بحث کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر جب بیان ہوگا تو اس کی تفصیل بھی ضرور عرض کروں گا۔ تو اور قرب کے ذرائع نصیب ہو گئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہی سمجھ لیتے ہیں کہ میرا تو ہے کچھ نہیں، میں تو جو خرچ کر رہا ہوں چاہے وہ مال و دولت ہے یا میں اپنے وجود سے جو محنت کر رہا ہوں، جو اپنے وجود سے احکامات کی جو ہے بجاوری کر رہا ہوں، یہ بھی تو اس کی دی ہوئی، تو جو کچھ اس کا دیا ہوا ہے اسی کے نام پر خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ عطائیں ہیں، یہ خوشخبری ہے عاجزی نصیب ہونے پر۔ اور پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں مزید قربانی کے حوالے سے احکامات ہیں، اور ان احکامات کے بعد
مسلسل یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اگلا حصہ میں نے آج تلاوت کیا ہے کہ وہ بشر المحسنین، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دی۔ اب اخلاص کیسے نصیب ہوا؟ اسی قربانی کو جب بندہ انہی محبتوں سے اللہ کی راہ پر قربان کرتا ہے، اپنی ذات سے نکلتا ہے اور اس حقیقت کو پاتا ہے کہ جو کچھ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا کیا نکتہ ہے اس میں، حکم کیا ہے کہ تم قربان کرو، بات کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں کون ہے بھائی؟ یہ میں کیا خود اپنی طاقت سے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو کچھ قربان کر رہا ہے وہ کہاں سے یہ لے کر آیا؟ تو عجیب بات ہے جب یہ گہرائی نصیب ہوتی ہے کہ جو قربان کر رہا ہے، جو تابعداری کر رہا ہے، جو فرما برداری کر رہا ہے، وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ اس کے حضور قربان کر رہا ہے وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ تو ہمارے حصے میں تو وہ بات آئی نا کہ نیت کی بات آ گئی، اس اخلاص کی بات آ گئی جو نہاں خانے دل میں درکار ہے۔ جب اس کی بات آئی اور اس محبت سے اس کے حضور قربانی کر لی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ خالص ہونا کیا ہے؟ اخلاص ایک کیفیت ہے جو کسی نے کندھے پر نہیں اٹھا رکھی، کسی نے کو گٹھڑی باندھ کر سر پر نہیں اٹھا رکھی، یہ کیفیت ہے۔ اور وجود انسانی میں جو کیفیات کا گھر ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ اور یہاں پر وہ کیا سوچ رہا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ رب العالمین کی ذات خوب جانتی ہے۔ چاہے یہ جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے تحریر کر رہے ہیں یہ نہ سنیں، یہ نہ لکھیں، مالک کل کائنات جو ہے اللہ جل شانہ کی ذات ہے وہ خوب جانتی ہے۔ وہ اس حصوں کو بھی جانتی ہے جو آج نہیں، جو بعد میں ہم سوچیں گے اللہ کریم تو وہ بھی جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے۔ اور جب یہ قربانی کی کیفیت نصیب ہو تو دوسرا حصہ جو نصیب ہو رہا ہے عاجزی کے ساتھ، عاجزی نصیب ہونے کے بعد پھر اخلاص، مزید خالص نیک نیت، ذات سے ہٹ کر ہر بات کو اللہ رب العالمین کی طرف دیکھنا۔ اور کیسے دیکھنا؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھنا۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کسی محفل میں تو مجھ سے سوال ہوا، اور تصوف کے حوالے سے سوال ہوا، تو پروفیسر صاحب تھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو لوگ ذکر اور اذکار پر بات کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ نے اتنا ذکر کیا اور اسے اتنا کشف ہو گیا، کہ کشفاً وہ معاملات کو دیکھتا ہے، انوارات کو دیکھتا ہے، انوارات کے دیکھنے کی بات کی جاتی ہے، انوارات کے رنگ کی بات کی جاتی ہے، اس انوارات کے نزول کی بات کی جاتی ہے۔ تو وہ پروفیسر صاحب نے مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا آپ محترم اپنا سوال پورا فرمائے تاکہ میں ایک ہی بار جواب دوں۔ انہوں نے کہا اس پر اعتراض یہ ہے کہ آج کل جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں پر میڈیٹیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح کے وجود کے نقطے بھی وہ کہتے ہیں اور مختلف جو ہے رنگ جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے پریکٹس کراتے ہیں کہ اس طرح تم جو ہے وہ تخیل میں یہ سوچا کرو، اتنی بار سوچو تو تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ آئے گا۔ تو اس نے کہا تو پھر وہ جو کچھ کر رہے ہیں غیر مسلم اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تصوف میں، اس میں فرق کیا ہے؟ مجھے اس پر اعتراض۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا مجھے میرا کوئی بیان بتا دیں جس بیان میں میں نے یہ دعوت دی ہو کہ آؤ تم ذکر کرو تمہیں کشف ہو جائے گا، آؤ تم اللہ کرو، آؤ تم تصوف میں آؤ، تزکیے کے لیے آؤ، سلسلہ عالیہ میں آؤ اور تمہیں انوارات دکھائیں گے۔ میں نے کہا کہیں کوئی بیان، کہیں کوئی بات مجھے بتا دو۔ کہتا نہیں لیکن کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے میں نہیں جانتا کون کہتے ہیں، کس نے کب کہا، آپ نے کیا سنا، میں وہ ساری بات نہیں جانتا۔ ہاں ایک بات میں جانتا ہوں
اور کہو تو میں تحریر کر کے دے سکتا ہوں، آپ کے روبرو کہہ رہا ہوں، اعلاناً کہہ رہا ہوں، تحریر دے سکتا ہوں۔ اللہ اللہ کرنے سے جو نصیب ہوگا وہ میرے اور آپ کے پاس ظاہراً موجود ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ اس میں کوئی ابہام، کوئی شک، کسی قسم کی کوئی رتی بر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور سمجھ لے اور کوئی اور سمجھ لے۔ وہ حق ہمارے پاس موجود ہے، اور اس حق پر وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے وہ موجود ہیں، اور یہ حق قیامت تک موجود رہے گا۔ آپ کی جو نبوت ہے یہ ابدالآباد ہے، جب تک یہ عالم خلق موجود ہے تو امتحان ہے ہی تب تک جب تک یہ حق موجود ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا آپ کو نصیب ہوگا۔ اور میں کہا یہ میں کہہ اور صرف اعلان نہیں کر رہا، کوئی کاغذ لائیں میں لکھ کر دیتا ہوں، لیکن نہ میں کشف کا انکار کر رہا ہوں، نہ میں انوارات کا انکار کر رہا ہوں، نہ انوارات کے رنگ کا انکار کر رہا ہوں، لیکن جو دعویٰ میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آئیں اللہ اللہ کریں، اس سے آپ کو اخلاص نصیب ہوگا، کیفیت نصیب ہوگی۔ چونکہ بات یہ ہے کہ جب کوئی صالح عمل کیا جاتا ہے اس پر اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے، جب اجر اور ثواب مرتب ہوتا ہے تو اس سے ایک کیفیت ملتی ہے، اور وہ کیفیت مزید اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اللہ اللہ کرنا اور یہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسلسل ہے جب اسے اختیار کیا جائے تو یہ تو سیدھا کیفیت پر لے جاتا ہے، اور جب سیدھا کیفیت پر لے جائے گا اور کیفیات وارد ہوں گی تو مزید عمل صالح نصیب ہوگا، اور کسی کا کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز واضح موجود ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ تو بات اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اخلاص نصیب ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو دیکھی تو نہیں جا سکتی، جسے ماپا بھی نہیں جا سکتا، اور نہ اس کی کوئی ایک حد مقرر کی جا سکتی ہے، چونکہ یہ کیفیت ہے، نیا خانے دل میں ہے، قلب میں ہے، یہ اس پمپنگ مشین میں نہیں ہے، اس لطیفہ ربانی میں جو روح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے قلب میں منسلک فرما دیا ہے۔ جب وہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے تو اور وہاں اخلاص پیدا ہوتا ہے تو اور اللہ کے حکم کی تابعداری نصیب ہوتی ہے، اور کامیابی نصیب ہوتی ہے اس راہ پر۔ کس راہ پر؟ وہ کون سے طریقے ہوں گے، وہ کون سے پہلو ہوں گے؟ قرآن و سنت۔ کوئی تصوف کی ایسی راہ نہیں ہے کہ آپ باعمل مسلمان ہوں اور آپ صوفی ہوں۔ یہ آج کی کمزور، آج کی غلط و لام باتیں اور آج کی خرافات ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جی جو گلوکار ہیں، جو گانا گا رہے ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، یہ جو صوفیانہ کلام گا رہے ہیں، یہ ہماری اختراع ہے۔ حق یہ ہے کہ صوفی کی بات ہو، تصوف کی بات ہو، تزکیہ کی بات ہو، صوفیانہ کلام کی بات ہو، اس کے نتیجے میں قرآن و سنت کا اتباع نصیب ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی گلوکاری موجود ہے تو پھر بات کی جائے، اور اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہمیں حد ادب کا بھی خیال نہیں ہے۔ ایک تو غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حد ادب کا بھی خیال نہیں۔ کیا آپ نے فنکاری اور گلوکاری کو تصوف کے معنوں میں بیان فرمایا؟ کیا سنت میں، کیا حدیث میں، کیا احادیث کی شرح میں، کیا قرآن کریم اور اس کی تفسیر میں یہ معنی ملتے ہیں جو آج ہم صوفیزم پر بات کرتے ہیں؟ یہ وہ حصے ہیں جو ہماری اختراع ہے۔ اور جب بندہ قربانی بھی کر رہا اور اس لیے قربانی کر رہا ہو کہ لوگ کہیں اس نے تو اتنے جانور قربان کیے، تو اتنا مہنگا جانور قربان کیا ہے، جب بندہ قربانی اس لیے کر رہا ہو کہ جو ہمسایہ ہے یا جو جہاں تک میری شناسائی ہے ان سب میں میری قربانی خوبصورت، تو پھر اس کے نتائج میں یہ حالات نصیب ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر وہ راہیں بھی نام ان راہوں کا جو حق کا ہے، اور ہماری ڈائریکشن کیا ہو جائے گی، ہماری منازل کیا ہو جائیں گی جو اور حق سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جب یہ خالص کیفیت نصیب ہوتی ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، انہیں کیا خوشخبری سنائیں؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں۔
متواتر حصہ فرمایا، ہٹاتے رہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہٹتی رہتی ہیں۔ اب بات یدافع کی جب آئے گی تو مدافعت کی بات آئے گی، چونکہ ان کے دشمنوں کو جو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، بریکٹ میں ہے، چونکہ یہاں سے مراد یہ ہے دفاع۔ جب دفاع کی بات آئے گی تو دفاع کس سے ہے؟ دوست سے تو دفاع نہیں ہوتا۔ دوست کے لیے تو قربت کے معنی آتے ہیں کہ وہاں اور قریب ہوا جاتا ہے، تو دفاعی جو انداز ہے یہ دشمن سے ہی ہوگا نا۔ اور جب دشمن کی بات آئے گی تو لفظ دشمن زیر بحث نہیں ہے، اس دشمن کے جو لفظ کا مفہوم ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو دشمنی کا مفہوم کیا آتا ہے؟ فوراً جب کہیں بات کی جائے دشمنی کی تو فوراً جو اندیشہ آتا ہے کہ یہاں سے نقصان ہوگا، یہاں سے میرے لیے تکلیف آئے گی، میرے لیے مسائل اور مصائب پیدا ہوں گے۔ دشمنی اور کیا ہے؟ سکھ کا نام تو نہیں ہے، دشمنی تکلیف کا اور دکھ کا نام ہے۔ اور جب دشمنی کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ حصے جو تکلیف کے ہیں۔ اب جب بات تکلیف کی آئے گی تو یہ جو روزمرہ کی زندگیاں ہیں، اس میں جو بیماریاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، جو مسائل ہیں، تو کیا یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے سامنے بھی کوئی دفاع چاہیے یا تحفظ چاہیے یا نہیں؟ جب اس بحث کو دیکھیں گے تو وہ خالص بندہ جس نے اللہ کی فرما برداری کے لیے اعمال اختیار کی، احکامات پر اپنے آپ کو پابند کر لیا۔ بے شک یہ آیات کریمہ جو ہیں سورہ حج کی ہیں اور قربانی کے ضمن میں بیان ہو رہی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اصول وضع ہو رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اصول جو ہیں وہ وضع ہو رہے ہیں، اور معنی بعید میں جب اصولوں پر بات ہوگی تو یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے کہ وہ حصے جو ہم جن کو دیکھ کر گلے کر رہے ہیں، اب اس کے دو پہلو آ جاتے ہیں، کیونکہ قدرت کے امور تکوینی ہیں۔ ایک وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہم جسے دیکھ رہے ہیں، جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کانٹا چبھا، اس سے تکلیف ہوئی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک کانٹا جب بندے مومن کو چبھتا ہے اس پر اس کی کتنیاں غلطیوں کی معافی نصیب ہوتی ہے اور کتنا اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے؟ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جانے آگے کوئی ٹانگ ہی کاٹنے کا سبب پڑا ہو، راستے میں حادثہ ایسا ہو، ایسی مصیبت آ رہی ہو جس سے شاید پوری ٹانگ ہی جا رہی ہو، تو راستے میں جو ایک کانٹا چبھا، اللہ رب العالمین نے یہ مہربانی فرما دی کہ اس قضائے معلق کے تحت اس مصیبت سے بچا دیا، اور ایک کانٹے پر اس مصیبت سے بندہ اس حادثے سے بچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس تکلیف میں مبتلا نہ ہوں تو میں اپنی آرام میں جاتے جانے کون سے قدم اٹھا رہا ہوں، کون سی باتیں سوچ رہا ہوں۔ تو قدرت کے امور تکوینی ہیں۔ پھر اس کیفیت کو اگر دیکھا جائے کہ جس کیفیت میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کامیابی حاصل کر کے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے اتنی عقل کی، میں نے بڑا موقع پر فیصلہ کیا، میں بات سن رہا تھا، میں نے یہ عمل ہوتے دیکھا، اس کے نتیجے میں مجھے فوراً سمجھ آ گئی، میں نے یہ عمل کیا، دیکھا میں نے کتنا کمال کر دیا۔ اور جب کوئی تنگی اور تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو تقدیر الہی تھی، بس یہ مقدر میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ حصے جو کامیابیوں کے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ حصے جو ناکامیوں کے ہیں اس میں ہمارے اپنے معاملات کا جو ہے، اپنے کردار کا دخل ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کوئی حصہ عطا فرما دیا، رزق کا عطا فرما دیا، کسی حصے میں کسی ایک پہلو میں کامیابی عطا کر دی، ٹھیک ہو گئے۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کامیابی پر جو کچھ نصیب ہوا اس کا مالک کون ہے؟ پھر اس کامیابی کے لیے جو عمل اختیار کیا گیا، اس عمل کے لیے جو وجود کی استعداد تھی، وہ استعداد کس نے دی؟ پھر وہ وجود جو استعداد کو پہنچا وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اور جس ذہن اور جس عقل کے ساتھ سوچا، کیا وہ اپنی پیدا کی گئی ہے؟ وہ کس کی دی گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی قسم کی بھی کامیابی ہے، اور یاد رکھیے کامیابیوں کا اصول آمنو پر ہے۔ کون سے لوگوں کو تحفظ ہے؟ جنہیں آمنو نصیب ہوا۔
وبشر المحسنین کے تحت وہ مخلص کون آتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی. تو اصول کامیابی کا جو ہے وہ آمنو کے بعد شروع ہوتا ہے. جب آمنو میں بندہ داخل ہوتا ہے تو کامیابیوں کے منازل کے لیے اور حق کے لیے وہ عامل الصالحات پر چلتا جاتا ہے. اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں فلاں پر اللہ بڑا راضی ہے، کیوں؟ کیا ہے جی رضا اللہ کی؟ اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بڑیاں گاڑیاں ہیں، اس کی بڑی حیثیت ہے، بڑے ملازم ہے اس کے، اس پر اللہ راضی. اگر یہ رضا کی نشانی ہے تو فرعون کے پاس تو خاندان کی بادشاہت آ رہی تھی اور خدائی کا دعوے دار تھا، لوگ اسے سجدے کر رہے تھے، خدا مانتے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھیں اور اس کے خزانے کتنے تھے، تو کیا اس پر اللہ راضی تھا؟ ابو جہل جو سردار تھا، بیت اللہ کے سائے میں زندگی بسر کی، جس کو چاہتا تھا بیت اللہ میں جانے دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا روک لیتا تھا، اور بیت اللہ پر اس کا اس طرح کا ظاہری اختیار اس وقت تھا، جس کو چاہتا تھا بیٹھنے دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا طواف نہیں کرنے دیتا. کیا اس پر اللہ راضی تھا؟ نہیں. جب اللہ کی رضا کی بات آئے گی تو پھر وہ اصول سامنے آ جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دی. بات ان اصولوں پر ہو رہی ہے. اچھا، جب کامیابیوں پر بات آئے گی تو کامیابیوں پر جب بات میں نے کی کہ وہ استعداد، جس ذہن کو ہم نے بروئے کار لا کر عمل اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ کامیابی، نتائج تو پھر اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن نتائج تک جانے کے لیے جو حصے ہم نے استعمال کیے ہیں، چاہے وہ ذہن تک ہی لے جائیں ایک ایک کر کے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو ہمارے پاس تو کیا ہے؟ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے امانت ہے. ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس امانت ہے. اور جب یہ سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے، پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے ناکامی کا. سب سے جو ناکامی حقیقی ناکامی ہے وہ حق سے دوری ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ دین اسلام کے حدود سے تجاوز ہے. عمومی زندگی کی ناکامیوں کو دیکھ لیں تو جو اصول اللہ نے وضع فرمائے ہیں، جن پر نتائج مرتب ہونے ہیں، ان کو ظاہری اور روزمرہ کی زندگی میں جب غلط اختیار کیا جاتا ہے تو نتائج غلط آتے ہیں. آپ کسی ایک بندے کو بات سے دیکھ لیں، ہم اسے بڑے ادب اور محبت سے بلاتے ہیں کہ محترم بھائی جان، بزرگوار، چچا جان، کسی پہلو سے بھی مخاطب کرتے ہیں تو وہ جب پلٹ کر ایسے ہماری طرف دیکھتے ہیں تو محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب کسی کو آپ اوے کہہ کر کوئی بات کہہ دیں یا اس سے بھی کوئی برا لفظ کر لیں تو وہ پہلی دفعہ ہی جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیفیت کیا ہے. تو وہ جو ناکامیاں ہیں جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا تقدیر الہی ہے، اس کے اسباب ہم نے خود پیدا کیے ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کی دی ہوئی استعداد کا استعمال غلط کیا ہوتا ہے تو نتائج غلط ثابت ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو جی تقدیر الہی. جو وہ حصے تقدیر کے معلق کے ہیں، جو طے ہیں، اس پر بھی وہ مالک کل کائنات ہمیں تو عطا فرماتا ہے. تو جب مدافعت کی بات آئے گی، دشمنی اور کامیابی سے دشمنوں سے رکاوٹ اور مسائل سے رکاوٹ، کامیابیوں کے حصول اور اس بحر میں بات آئے گی تو پھر یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، کیا اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا؟ عزیزان من، اللہ کا جو تعلق ہے اس آیہ کریمہ میں وہ فرماتا ہے کہ جسے اخلاص تک جو پہنچتا ہے اور جو اپنے آپ کو رد کر دیتا ہے، واحد اللہ کی ذات کو مانتا ہے، وہ فرماتا ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اس کے دشمنوں کے سے. پھر یہ جو ظاہری تکالیف ہیں یہ بھی اللہ پاک ان میں بھی حفاظت فرماتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ امور تکوینی ہے. اگر کوئی چیز نقصان کر گئی تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہو جانا تھا، اللہ نے اس پر اڑا دیا، اس پر اللہ نے انحصار چھوڑ دیا اس نقصان کا اور ہمیں محفوظ کر لیا اس نقصان. دوسرا پہلو سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی غلطیاں بھی معاف کر دوں، اسے اور عطائیں بھی کر دوں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. کسی بحر میں آپ کے اندر تنگی پیدا نہیں ہوتی چاہے جائے کہ آپ تکلیف میں ہو. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں. دنیا میں جان بڑی عزیز ہے اور جان کا دینا بڑا مشکل کام ہے. قیامت کے روز جو شہداء پر بات ہوگی اور شہداء سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا تم کیا مانگتے ہو، ان سے ان کی مرضی پوچھیں گے. اللہ کریم، دیکھو کیا عطا ہے، کتنے کریم ہیں.
عرض کریں گے پارے لاہا ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ایک بار پھر وہی جان دے دے، وہی کارزار ہو، وہاں میں تیرے نام پر گردن کٹاؤں، جو وہ سکھ ہے وہ مجھے درکار ہے۔ اب دیکھو جان دینا کتنا مشکل، وہ کریم ہے کہ دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز میں اس نے اتنی لذت دے دی کہ اس کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے بار الہ ایک بار پھر مجھے واپس تیرے نام پر میں جان دوں، اور وہ جو لذت مجھے اس لمحے ملی جب میں نے تیرے نام پر سر کٹایا، مجھے وہ درکار۔ کب مانگ رہا ہے؟ او روز محشر کے دن مانگ رہا ہے، اس وقت جب جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، اور لرزاں ہے ہر کوئی، ایک اللہ کے حضور دربار ہے اور حساب کتاب کی بات ہو، اس وقت کیا تمنا کر رہے ہیں؟ بار الہ واپس بھیج دے، تیرے نام پر ایک دفعہ پھر کٹ جائے۔ اب جان کا دینا کتنا مشکل ہے، لیکن اس میں کتنی لذت اللہ نے رکھ دی، اس کی کتنی عظمت کر دی، ہمیں حکم دے دیا خبردار سے مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ یہ اللہ اور اس بندے کے ماں بہن ایسا معاملہ آ گیا کہ اس کے بارے میں مردہ ہونے کی رائے قائم کرنے سے منع کر دیا۔ اب تکلیف میں بھی اسے کیا حضوری نصیب ہو گئی، تو کیا یہ مدافعت نہیں ہے تو اور کیا ہے، حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وہ اللہ کا قرب اتنا اسے نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک ساری زندگی، سارے معاملات، ساری پریشانیاں، ساریاں خوشیاں ثانوی حیثیت پر چلی جاتی ہیں۔ اولیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی ذات۔ اولیت کیا ہے؟ وہ انداز جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یدافع عن الذین آمنوا، کن لوگوں کو آمنوا پر آئیں گے تو یہ سارے شرائط، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ بھی آتی جائیں گی، اور اصول بھی سمجھ آتے جائیں گے کہ کامیابی حقیقی کیا ہے اور ناکامی جو ہے وہ حقیقی کیا ہے۔ یہ زندگی کے عمومی پہلو ہیں، یہ نشانیاں ہیں زندگی کی، زندہ ہونے کی۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی تسبیحات کی ہیں، اور مجھے کیوں بیماری ہے، میرے گھر کیوں مسائل۔ میاں جب بندہ دنیا کی زندگی میں نہیں ہوتا نا، تو ہم نے یہیں دیکھا ہے اس کو برف خانے میں رکھ دیتے ہیں گرمیوں میں۔ عجیب بات، میں ایک واقعہ بھی آپ کو عرض کر دوں، چونکہ میری زندگی کی صبح و شام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی، تو میں جدھر دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی بات انہی سے متعلق میرے سامنے آ جائے۔ تو جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو بڑا سینئر ڈاکٹر ہے، اسے معلوم تھا کہ ان کا سفر بھی ہے اور انہوں نے جنازے کا انتظام بھی، اور یہ سارا انتظام ان کا ہے۔ اچانک ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تو مجھے وہ کہنے لگے رات ہے تو جنازہ تو صبح ہی ہوگا، تو میں نے کہا صبح بھی ہوگا اور جمعۃ المبارک ہے اور لوگوں نے آنا ہے، میری مجبوری ہے کہ اتنا وقت کہ میں جمعہ پڑھ کے جنازہ رکھوں، یہ سفر بھی ہے، آنا بھی ہے، تیاری بھی ہے، تو جنازے پر بھی لوگوں کی ہے۔ تو اگر اب وقت ہوتا تو ہم شام تک کر لیتے، لیکن اب رات ہو چکی ہے تو سارے میں سے گزرنا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں تو میں سرد خانے کا بندوبست کر لوں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں تو سرد خانے کا میں بندوبست کر لوں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا وقت ہو جائے گا فوت ہوئے تو کچھ جسم کو فرق نہ پڑے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے شناسائی نہیں ہے، یہ تو سردیاں ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، شدید ترین گرمی بھی ہوتی نا، ان لوگوں کو سرد خانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور کتنے لوگ شاہد ہوں گے کہ جب ہمیں دوستوں نے اور لیٹ کر دیا کہ جو چاہتے تھے کہ زیارت ہو، کئی گھنٹے ہمیں جنازے کے بعد ہمیں کھڑا رہنا پڑا، اتنی تکلیف کی ہے اور اتنا جذبہ اور دکھ ہے احباب کے اندر، تو زیارت تو کر لیں۔ آخر میں نے ان سے معافی طلب کر کے پھر دفنانے کے لیے میں اجازت لی ساتھیوں سے۔ تو آخر وقت تھا قریب، جو اس سارے زیارت اور اس سارے معاملے میں وقت اچھا خاصا ہوگا، 24 گھنٹے کے قریب وقت ہونے کو تھا۔ تو جب چارپائی رکھی گئی نا زیارت کے لیے، تو یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے کہتے ہیں
حضرت کے خدمتگار ہیں، اللہ اس کی خدمت قبول کرے، مجھے کہتا ہے کہ جی یہ چارپائی رکھتے ہوئے سیر ہل گیا ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں قبلہ رخ واپس کر دوں، 24 گھنٹے ہیں، سردی ہے۔ میں نے کہا کر دو۔ پھر جب اس نے ہاتھ بڑھائے تو پھر میرا دل چاہ کہ میں کہہ کیوں رہا ہوں، کر کیوں نہیں دیتا۔ تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک جو ہے چارپائی کے ڈھولے سے ہلا، میں نے اسے ایسے کہ 24 گھنٹے کے بعد سر حرکت کر رہا تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو سردی ہے، اس میں بھی وجود ان کا اکڑے گا نہیں، یہ تو گرمی ہو تو گرمی میں بھی ان کا اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں پر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی اس نے شکایت کی کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے برف پر لٹا دیا ہے، اور کبھی حجایت میں دیکھیں کہ برف پر کتنی دیر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، لیٹنا تو دور کی بات ہے اور اپنے اوپر برف کا رکھ دینا تو اور بات ہے، کتنی دیر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ شکایت فوراً کرے گا میرا اس سے جی ہاتھ جل گیا، وجود جل رہا ہے برف سے۔ کبھی جو مردہ ہے اس نے شکایت کی ہے، یا کبھی اس نے کہا کہ میرے وجود کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو خود چھاؤں میں بیٹھے ہو، کبھی کہا کہ نہیں کہے گا۔ جب سردی اور گرمی لگے، جب صحت اور بیماری ہو، جب زندگی کے مسائل اور مصائب ہوں تو یہ نشانی ہے میاں کہ بندہ زندہ ہے، اور زندگی کی نشانیوں پر شکایت کرنے کے بجائے اعلیٰ اسباب اختیار کیے جائیں اور اللہ پر توکل کیا جائے۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پھر توکل کے معنی میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں وہ حصے عطا فرمائے، اور اللہ کی شان ہے کہ آدھی آیت پھر رہ گئی۔ تو چلو یہ بھی اچھا ہے، اگلے جمعۃ المبارک میں پھر ایک موضوع اسی تسلسل کا مل جائے گا۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ احباب مجھے بتاتے ہیں کہ جی جمعۃ المبارک ہے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ کم علم کمزور آدمی تو یہ بیان کرنا ہے تو احباب کہاں تک سن رہے ہوں گے۔ تو چلو اچھا ہے، اسی کا تسلسل مل جائے گا، اور انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے یہ اچھا ہے، اخلاص کا پہلو ہے، اور اخلاص کیفیت کا نام ہے، اور کیفیات قلب سے متعلق ہیں، اور ہمارا شعبہ ہی تصوف ہے۔ ابھی تو اس پر بات رہ گئی ہے جو تصوف کے پہلو سے کرنی ہے، اور قلب اور صفائے قلب کے حوالے سے کرنی ہے۔ پھر اگلا حصہ اس آیہ کریمہ کا آدھا رہ گیا ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یہ تو حصہ رہ گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی دفعہ اس پر مزید تفسیر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔